السلام علیکم۔ آج کی کہانی تنہائی کا زہر۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ ان دنوں ہم پشاور میں رہا کرتے تھے۔ والد صاحب کا ڈرائی فروٹ کا کاروبار تھا۔ آمدنی اچھی تھی، اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اپنا ذاتی مکان تھا جو والد صاحب نے برسوں کی محنت سے تعمیر کروایا تھا۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ حالات خراب ہو گئے۔ اچانک دھماکے ہوتے جس سے کاروبار متاثر ہوتا تھا۔ ماموں جان راول پنڈی میں رہتے تھے۔ والد صاحب نے یہی بہتر سمجھا کہ پنڈی منتقل ہو جاتے ہیں۔ والد صاحب حالات کے پیش نظر ہمیں ماموں کے گھر پنڈی چھوڑ کر خود واپس پشاور چلے گئے۔ وہ وہاں اپنی دکان اور مکان فروخت کرنے گئے تھے تاکہ واپس آ کر پنڈی میں کاروبار شروع کر سکیں۔ اسی دوران کاروباری لین دین میں ان کی کسی سے لڑائی ہو گئی اور وہ جیل چلے گئے۔ ادھر ہم بے گھر ہو گئے، ادھر کاروبار بھی برباد ہو گیا۔ ہم 2 وقت کی روٹی کی خاطر ماموں کے محتاج ہو گئے، لیکن ماموں نہایت اعلیٰ ظرف اور ہمدرد انسان تھے۔ انہوں نے برے حالات میں سہارا دیا۔ یہی نہیں، ہم 4 بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کروایا تاکہ تعلیم متاثر نہ ہو اور ہم اپنے ہم عصر بچوں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ ایسے وقت میں جب اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ماموں نے ہمت کی اور دل چھوٹا نہ کیا۔ اصل میں ہماری ممانی بھی اچھی تھی، تبھی ایسا ممکن ہو سکا۔ وقت گزرتا گیا۔ ابو 2 سال قید کاٹ کر رہا ہو گئے۔ ان کی رہائی پر ہم سب سجدہ شکر بجا لائے۔ امی کے بھی تن مردہ میں جان پڑ گئی۔ راول پنڈی میں والد نے پھر سے کاروبار جمانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ امی اور ہم بہنیں جہاں تک ہو سکتا تھا ماموں اور ممانی کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے گھر کا تمام کام ہم لوگوں نے سنبھال لیا تھا اور ممانی کو آرام سے چھپر کھٹ پر بٹھا دیا تاکہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کوئی کام نہ کریں۔ ہم ان کے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ امی اپنے بھائی اور بھاوج کے دونوں بچوں کی غلامی کرتی۔ بیٹی کا نام سمینہ اور بیٹے کا دلاور تھا۔ وہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی۔ سمینہ اور دلاور ہمارے ہم عمر تھے، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ پڑھتے اور خوش اسلوبی سے وقت گزارتے۔ ہماری ان کے ساتھ اچھی نبھتی تھی۔ ممانی اس طرف سے خوش اور پرسکون تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا تو ماموں نے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ میرے بہن بھائی نازیہ، ابراہیم اور علی بالترتیب 8ویں، 6ٹھی اور 5ویں جماعت میں تھے۔ والد صاحب کاروبار کی تگ و دو میں تھے۔ جب پنڈی میں کچھ نہ بنا تو ایک دوست کے بلانے پر کراچی چلے گئے۔ ان کی بڑی آرزو تھی کہ وہ ہمیں ایک اپنا گھر بنا کر دے سکیں۔ وہ اب ہمارے لیے پنڈی میں گھر تعمیر کرانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ کراچی جو غریب پرور شہر کہلاتا تھا، وہاں جانا میرے والد صاحب کے لیے بہتر ثابت نہ ہوا۔ ایک روز کسی اور کے فساد میں ان کی جان چلی گئی۔ نہ ان کا کسی سے کوئی جھگڑا تھا اور نہ ہی دشمنی۔ وہ ایک ہوٹل میں بیٹھے اپنے دوست کے ساتھ چائے پی رہے تھے، کاروبار سے متعلق مشورہ کر رہے تھے کہ اچانک وہاں کسی کا جھگڑا شروع ہو گیا اور انہوں نے فائرنگ کر دی۔ ابو فائرنگ کی زد میں آ گئے۔ ایک گولی ان کو لگ گئی۔ والد صاحب موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ والد صاحب وہاں کاروبار کرنے نہیں بلکہ شاید اپنی موت کی آواز پر گئے تھے۔ جب میں اسکول سے لوٹی تو ایمبولنس دروازے پر آ کر رکی تھی۔ اس میں والد صاحب کی ڈیڈ باڈی کراچی سے آئی تھی۔ والدہ اس اچانک حادثے پر بے ہوش ہو گئیں۔ ہم بھی روتے رہے۔ ممانی نے ہم سب کو سنبھالا۔ تقدیر نے کیسا بھیانک کھیل کھیلا کہ یقین ہی نہیں آتا تھا۔ میرے پیارے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی اچانک موت نے ہمیں کبھی نہ بھرنے والا زخم دے دیا تھا۔
پہلے تو مجھے کچھ امید تھی کہ حالات سدھر جائیں گے، ابو کا کاروبار جمے گا تو ہم اپنا گھر بنا لیں گے اور پھر وہاں چلے جائیں گے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد جہاں باپ کا آسرا ختم ہوا، وہاں ساری امیدیں بھی خاک میں مل گئیں۔ امی بیان کرتی تھیں کہ پہلے بربادی عارضی تھی، لیکن اب تو ہم سچ مچ برباد ہو گئے۔ والد صاحب کی وفات نے امی جان کی کمر توڑ کر رکھ دی اور وہ بستر سے لگ گئیں۔ روتے روتے ان کا دل ڈوب جاتا تھا۔ ہم بچے ہو کر امی کو دلاسا دیتے، ماموں ممانی بھی سمجھاتے کہ ذکیہ ہمت کرو، اگر تم حوصلہ ہارو گی تو ان بچوں کا کیا ہوگا۔ لیکن امی شاید ابو کے ساتھ ہی اپنی جان ہار چکی تھیں۔ بالآخر وہ بھی بیمار پڑ گئیں، مرض بڑھتا گیا۔ ایک روز انہوں نے مجھے بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور کہا، دیکھو بیٹی، تم سب میں سے بڑی ہو، میں چل بسوں تو میرے بعد تم نے ماں باپ بن کر ان تینوں کو پروان چڑھانا ہے، یہ قربانی تمہیں کو دینی ہوگی۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کا ہمیشہ خیال رکھوں گی۔ 10 ماہ بیمار رہ کر امی چل بسیں۔ یہ صدمہ بھی میں نے سہ لیا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے BA کر لیا اور ملازمت کی تلاش میں لگ گئی۔ ماموں سے جتنا ہو سکا وہ کر رہے تھے، مگر ان کی آمدنی زیادہ نہ تھی۔ ملازمت بہرحال مجھے کرنی ہی تھی تاکہ چھوٹے بہن بھائیوں کو ان کی منزلوں تک پہنچا سکوں۔ ملازمت کی تلاش میں جگہ جگہ ماری پھرتی رہی، اخبار میں روز اشتہار دیکھتی اور انٹرویو دینے پہنچ جاتی۔ ایک روز ایک کمپنی کے دفتر گئی۔ باس ایک 60 سال کے شخص تھے۔ انہوں نے جب میرا انٹرویو لیا تو شاید میں ان کو پسند آ گئی اور جاب آفر کرنے کی بجائے انہوں نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ میں ان کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں بمشکل 21 برس کی تھی اور وہ مجھ سے دگنے سے بھی زیادہ عمر کے تھے، لیکن حالات کو دیکھ کر میں نے ہاں کہہ دی کیونکہ وہ ایک دولت مند شخص تھے۔ میں نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ اس صورت میں شادی کروں گی کہ اگر وہ میرے تینوں بہن بھائیوں کی کفالت کا ذمہ لے لیں گے اور ان کو تعلیم دلوا کر اچھی جگہ ان کی شادیاں کروائیں گے۔ فہیم صاحب نے یہ شرط بخوشی قبول کر لی۔ فہیم صاحب کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے 2 جوان بچے امریکہ میں رہتے تھے۔ میں نے اپنے ارادے سے جب ماموں اور ممانی کو آگاہ کیا تو وہ خاصے خفا ہوئے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری بلکہ اپنے موقف پر ڈٹ گئی۔ میں نے ماموں کو سمجھایا کہ اتنے بچوں کا بوجھ آپ کیسے اٹھائیں گے؟ جب میری عقل اس قربانی کو قبول کرتی ہے تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر میں بخوشی ایک ادھیڑ عمر شخص کی بیوی بننا قبول کر رہی ہوں اور مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے تو آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میری ضد کی وجہ سے انہوں نے ہار مان لی اور یوں میری شادی فہیم صاحب سے ہو گئی۔ 10 برس گزر جانے کے بعد میں 31 سال کی اور وہ 70 برس کے ہو گئے، لیکن مجھے اس بات کا کوئی قلق نہ تھا۔ فہیم صاحب نے اپنا وعدہ نبھایا، میری بہن اور بھائیوں کی کفالت کی، ان کے تعلیمی اخراجات اٹھائے اور ان کی شادیاں بھی کی۔ دونوں بھائیوں کو ملازمتیں دلوائیں اور وہ اپنے گھر بار کی خوشیوں میں کھو گئے۔ میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ میں نے بڑی بہن نہیں، ماں باپ کی طرح چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری سنبھالی اور ان کو پورا بھی کیا۔ اس عمر میں ایک ذمہ دار خاتون بن گئی جب لڑکی دلہن بننے کے خواب دیکھتی ہے اور اس کے دل میں جانے کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، مگر یہ سارے ارمان ایک ادھیڑ عمر شخص کے ارمانوں کے نظر ہو گئے، جو ادھیڑ عمر تو تھا لیکن شفیق بھی تھا۔ پہلے میری بہن کی شادی فہیم صاحب کی کوششوں سے اچھے گھر میں ہو گئی، پھر بھائیوں کی ملازمتیں ہوئیں اور اچھے گھرانوں میں رشتے بھی ہو گئے۔ منجلا بھائی شادی کے بعد امریکہ چلا گیا۔ اس کے بعد چھوٹے کی باری آ گئی، وہ بھی شادی کر کے اپنی خوشیوں بھری دنیا میں کھو گیا۔ پھر پلٹ کر میری خبر نہ لی۔ اب ان کو میرے حالات جاننے اور مجھ سے ملنے آنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ اپنی بچوں کی خوشیوں میں گم ہو گئے۔ فہیم صاحب شادی کے 15 برس تک جیے،
تقریباً 75 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اب تقریباً 36 سال کی ہو چکی تھی اور میری کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ فہیم صاحب کے 2 ہی بیٹے تھے جو امریکہ میں سیٹل تھے، جن سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر میں اکیلی رہ گئی۔ بالآخر چھوٹے بھائی کو خیال آیا تو وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ یہاں میری حیثیت ایک بیکار شے جیسی تھی جو گھر کے ایک کونے میں پڑی رہتی ہے۔ اس دوران کچھ رشتے آئے۔ میرے پاس فہیم صاحب کی چھوڑی ہوئی کچھ دولت تھی، شاید اسی وجہ سے، لیکن دونوں بھائیوں نے شادی نہ ہونے دی۔ دونوں کہتے تھے کہ اب آپ کی عمر شادی کی نہیں ہے، جبکہ میں تو ابھی پورے 40 برس کی بھی نہ ہوئی تھی۔ مسئلہ شاید میری دولت اور جائیداد تھا، اور وہ کوٹھی تھی جو زندگی میں فہیم صاحب میرے نام کر گئے تھے۔ بھائیوں اور بھابھیوں کی نظریں اسی مال و متاع پر تھیں۔ میں بھی دوسری شادی کی شوقین نہ تھی۔ جوانی کے جذبات حالات کے سرد خانے میں کب کے دفن کر چکی تھی، لیکن بڑھاپے کا سہارا اولاد کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی اسی سہارے کی آرزو دل میں ضرور کروٹیں لیتی تھی۔ کچھ اور سال گزر گئے اور میں پورے 40 کی ہو گئی۔ تھک ہار کر حالات سے ایک بار پھر سمجھوتا کر لیا اور شادی کا ارادہ ترک کر کے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی۔ جب انسان کا رشتہ ہر قسم کی امیدوں اور آرزوؤں سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں سکون تلاش کرتا ہے، اور مجھے عبادت میں ہی سکون ملا۔ میں نے بھی اس راستے کا انتخاب کر لیا۔ میرے دن اور رات یاد الہی میں مصروف رہ کر گزر گئے۔ جوانی تقریباً کٹ ہی گئی، لیکن کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میری قربانیوں کا کسی نے خیال نہ کیا۔ مجھے اپنی زندگی اس طرح گزارنے کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی ایک نیک مقصد کی خاطر گزاری اور قربانی بھی اسی خاطر دی۔ اسی لیے میرا دل مطمئن ہے اور میں پرسکون ہوں۔ اب مجھے اپنے رب کے پاس جانے کا انتظار ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری قربانی کا اجر اس کے پاس بیش بہا ہے، کیونکہ بے شک اللہ ہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔